مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم فرانسس ایمینول۔ مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی خادمہ راحت فرانسس خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم خداوند کے کلام کی تعظیم کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم خداوند کے کلام کی کیسے تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو پاسٹر فرانسس سے آج ہم خداوند کے کلام کی تعظیم کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام کی تعظیم کرنی ہے۔ جی پاسٹر فرانسس ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ خداوند جو ہے وہ آپ سب کو برکت دے جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے ہم خدا کے کلام کی تعظیم کیسے کریں اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 138 اس کی دوسری آیت کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جی زبور 138 اس کی دوسری آیت اور اس کا دوسرا حصہ۔ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ کیا دی ہے؟ عظمت دی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ بڑا معتبر ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بابرکت کلام ہے۔ اب ہم نے اس کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں نا، خدا کے کلام کو، تو جب وہ صفحے اس کے پلٹتے ہیں وہ تھوک لگاتے ہیں اپنے زبان سے، جو تھوک لگا کے نا تو اس کے صفحے پلٹتے ہیں۔ آپ خدا کے کلام کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ پاک کلام ہے، اور آپ اپنی تھوک کے ساتھ اس کو پلٹ رہے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کو آپ پلٹ رہے ہیں، یہ کوئی نوٹوں کی گٹھی نہیں ہے جس کو آپ تھوک لگا لگا کے آپ جو ہے وہ گر رہے ہیں یا پلٹ رہے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے لیے شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے۔ پھر جب آپ چرچز کے اندر جاتے ہیں، چرچز کے اندر آپ نے شوز پہنے ہوتے ہیں، آپ جو ہیں جب ان کے لیسز کھولتے ہیں، انہی گندے ہاتھوں سے آپ چرچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، پھر انہی گندے ہاتھوں سے آپ کلام مقدس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، انہی گندے ہاتھوں سے آپ جو ہے گیتوں کی کتابوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور آپ خدا کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی تعظیم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھ پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور دل پاک ہونا چاہیے جی، باقی خیر ہے۔ یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط تفسیر ہے۔ جب آپ کا روح بھی پاک ہو، آپ کا بدن بھی پاک ہو، جب آپ چرچز کے اندر جائیں، سب سے پہلی بات دیکھیں، ایسے جوتوں کا انتخاب کریں کہ آپ کو اپنے جوتوں کو ہاتھ لگانا نہ پڑے۔ ایسے جوتوں کا انتخاب کریں کہ آپ کو لیسز کھول کر انہی ہاتھوں سے بائبل مقدس کو نہ پکڑنا پڑے یا گیتوں کی کتابوں کو۔ اگر کبھی ایسا ہے تو ہاتھ دھو کر جو ہے آپ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر جو ہے آپ خدا کے کلام کو پکڑیے گا۔ تو بعض کا چرچز کے اندر ایسے ہوتا ہے، تو ان باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے کہ خدا کے کلام کی تعظیم ہم نے کیسے کرنی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کوئی بندہ تھا، ایک جگہ پر ہم گئے اور وہ خدا کے کلام کو کھول کر نا صفحے پلٹ رہے تھے، ساتھ ساتھ تھوک بھی لگا رہے تھے۔ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا جی یہ خدا کا کلام ہے، آپ اس کی توہین تو نہ کریں، آپ اپنی تھوک کے ساتھ صفحے پلٹ رہے ہیں۔ تو میرے سے ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، حالانکہ میں نے ان کو صرف جو ہے وہ سچائی کی بات کی۔ تو آج سچ جو ہے نا لوگوں کو دکھتا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم جو ہے سفیر ہیں، ہم ایمبیسیڈر ہیں، اور خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے۔ اس کی تعظیم ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ بعض کا تو اس کلام کو ہم نے ایسی جگہوں پر رکھا ہوتا ہے کہ منو من اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، ڈسٹ پڑی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے ہم گھروں میں گئے، ان کو بتایا، ان کو گائیڈ کیا کہ یہ خدا کے کلام کی عزت کیا کریں۔ یہ آپ جو ہیں یہ الماریوں پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، پیٹیوں پر رکھنے کے لیے نہیں ہے،
اس کو کور کر کے رکھا کریں، اس کی عزت کیا کریں، اس کا احترام جو ہے وہ کیا کریں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 119، زبور 119 اور اس کی 127ویں آیت کو جو ہے ہم جو ہے پڑھیں گے۔ جی پڑھیے آپ۔ جی، زبور 119 اور اس کی 27ویں آیت۔ اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ زبور 119 اور اس کی 127ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے، اور 127ویں آیت کے اندر جو ہے یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے آپ نے 127ویں آیت کے اندر؟ اس لیے میں نے تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آمین۔ یہ خدا کے فرمان ہے اس کے اندر، خدا کے آئین ہے اس کے اندر۔ یہ ہماری ایک بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کی عزت، اس کا احترام کرنا، اس کو کیسے ہم نے پکڑنا ہے؟ اپنے ہاتھ دھو کر، بلکہ آپ غسل کر کے آپ اس کو پکڑا کریں، آپ پاک صاف ہو کر اس کلام کو پڑھا کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور خاص کر کے جب آپ چرچز میں جاتے اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ انہی جوتوں کے ساتھ اندر جب جاتے ہیں تو اس کلام کو مت پکڑیے گا۔ اس کے لیے آپ کو پاک صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ پاک صاف ہوں گے تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آپ خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنے آپ کو صاف کیجئے۔ جی راہ جی، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بے شک خداوند کا یہ پاک کلام جو کہ کل کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کا، خداوندوں کے خدا کی منہ کی باتیں ہیں، جو کہ نہایت پاک خدا ہے، اور جس کا بیان بھی نہیں ہم کر سکتے، اس قدر وہ پاک ہے۔ اور اس کے کلام مقدس میں جیسا کہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پاک کلام سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا پاک کلام جو ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہے، جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا پاک کلام جو ہماری ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے اپنے سب ناموں سے اسے افضل ٹھہرایا ہے۔ تو ہمیں اس پاک کلام کی تعظیم کرنی ہے، اس پاک کلام کا احترام کرنا ہے۔ بے شک۔ اس میں زندگی اور موت پائی جاتی ہے، آمین۔ تو اگر ہم زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آمین۔